الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہزار درود و سلام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے ہم ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور قابل تعظیم بزرگوں، قرآن مجید میں یہ بات بار بار دہرائی گئی اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا تو ضرور اس بات کو دہرایا۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی جسے گمراہ قرار دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو بیان کے آغاز سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سب ہدایت کے طلبگار ہیں، ہدایت کے منگتا ہیں، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، بے شک تو ہی ہدایت کا دینے والا ہے، ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے بچا۔ اس کے بعد حسب معمول اہل سنت الجماعت کی ہر نیک مجلس جس کا آغاز درود پاک پڑھ کر ہوتا ہے، تو آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ میرے ہم ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور قابل تعظیم بزرگوں، یہ بات ہمارے ذہن نشین رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا، ہمیں کس لیے پیدا فرمایا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اس دنیا میں اور اس دنیا میں جو چیزیں ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تم دیکھتے نہیں یہ چاند سورج کیا کر رہے ہیں، یہ چرند یہ پرند کیا کر رہے ہیں، یہ زمین یہ ہوا یہ آگ یہ پانی یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ تم ذرا غور و فکر تو کرو تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ سب کے سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چاند اور سورج انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ پانی یہ آسمان یہ زمین سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ چرندے پرندے جانور، ہر جانور انسان جو ہے کچھ جانوروں سے فائدہ اٹھاتا ہے، کچھ جانوروں کو کھاتا ہے، کچھ کا دودھ پیتا ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو پتا چلتا ہے کہ سب کے سب ہماری ہی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر اے انسان، تو یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتا کہ ساری خلقت کو تیرے خدمت کے لیے بنایا گیا، تو تجھے کس کے لیے بنایا گیا؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا، تو فکر کیوں نہیں کرتا، تو سوچتا کیوں نہیں، تو اس طرف دھیان کیوں نہیں دیتا کہ تجھے کس طرح بنایا گیا؟ اور جب بندہ سوچتا ہے کہ انسان کو کس لیے بنایا گیا تو اس کا جواب قرآن مجید سے جب ڈھونڈتا ہے تو قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، لیکن ہم اپنے اصل مقصد کو ہی بھول بیٹھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا مقصد یعنی ہماری زندگی گزارنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمارا زندگی گزارنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی قبر میں جائیں تو اس وقت ہم اس حالت میں ہو کہ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ یہ ہماری اصل مقصد ہے۔ جو زندگی ہمیں اللہ نے دے کر بھیجی ہے، ہماری حیات مقرر کر کے بھیجی ہے، لائی حیات تو آئے، لے چلی قضا تو چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے، نہ پیدا ہونا ہمارے اختیار میں تھا نہ مرنا ہمارے اختیار میں۔ یعنی جو زندگی اللہ نے ہماری مقرر کی ہے اس زندگی کو ہمیں گزار کر یہاں سے جانا ہے، اور چاہتے وقت ہماری حالت یہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ یہی ہماری مقصد، یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ جب معلوم ہوا کہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ ہمارا اصل مقصد ہے، اور جس نے اللہ کی رضا حاصل کر لی مانو اس نے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب پا لیا، جنت اور جنت کی جو تمام نعمتیں ہیں وہ سب کچھ پا لیا، کیونکہ سب کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب ہم اپنے خالق و مالک اللہ کو راضی کر لیں گے تو پھر اس کا جو کچھ ہے وہ ہمارے قدموں میں بک جائے گا۔
پھر دنیا بھی ہماری، دنیا کی نعمتیں بھی ہماری، جنت بھی ہماری، جنت کی نعمتیں بھی ہماری۔ جس نے اللہ کی رضا حاصل کر لی مانو اس نے دین اور دنیا کی تمام کامیابیوں کو حاصل کر لی۔ جس نے اللہ کی رضا حاصل کر لی اسے نہ پھر مرنے کا خوف ہوگا، موت کی سختی کا ڈر ہوگا، نہ اسے قبر کی اندھیرے کا ڈر ہوگا، نہ اسے میدان محشر میں ذلت اور رسوائی کا خوف ہوگا، نہ اسے میدان محشر میں سخت پیاس کی شدت کی تکلیف کا درد ہوگا، نہ اسے کل دوزخ میں ڈالے جانے کا خوف ہوگا، اور نہ ہی پورے صراط پر سے جو گزرنا ہے اس کا بھی خوف اسے نہیں ہوگا۔ جب اس نے اللہ کو راضی کر لیا تو یہ تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے جمعہ میں جس موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں اس میں سے دو باتیں ایسی ہیں۔ ایک بات تو ایسی ہے کہ جس پر ہم عمل کریں گے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور ایک بات ایسی ہے کہ جس سے بچ کر ہم اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ وہ بات ہے سچ، سچ بولنا، سچ پر قائم رہنا اور سچ کا ساتھ دینا، اور دوسری بات ہے جھوٹ، جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر قائم رہنا۔ اس میں سے پہلی سچ بولنا، سچ پر قائم رہنا اور سچ کا ساتھ دینا، یہ وہ بات ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سچائی کو شامل کر لیں، ہمیشہ سچ بولنے والے بن جائیں اور سچ کا ساتھ دیتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی۔ اس کے برعکس اگر ہم جھوٹ بولنے والے رہیں، جھوٹ کا ساتھ دیا، جھوٹ پر قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور پھر اس کے غضب کے حقدار بنے۔ یہ سچ اور جھوٹ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن یہ دو الگ الگ باتیں۔ سچ پر قائم رہنا، سچ بولنا ایک الگ بات ہے، اور دوسرا جھوٹ سے بچنا اور جھوٹ نہ بولنا ایک الگ بات ہے۔ ہمیں ان دونوں پر عمل کرنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے اور سچ کو جو ہے اپنانا ہے اور سچ بول کر اللہ کی رضا حاصل کرنی۔ اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کتابوں میں آتا ہے کہ جو شخص نے سچ بولا اس نے دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کی۔ جس نے سچ بولا اس نے اپنے رب کی رضا حاصل کری۔ جو سچ بولتا ہے تو اسے دنیا میں عزت ملتی ہے، لوگ اسے امانت دار سمجھتے ہیں اور ایسے شخص کے پاس اپنی امانتوں کو رکھوانا پسند کرتے ہیں، اور سچ بولنے والے کی گواہی بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ سچ بولنے والے بندے پر ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ یہ دائرہ حصار جسے کہتے ہیں، یہ ہر شخص کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ جسے سرکشا کوچ ہندی میں کہتے ہیں، یہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ دائرہ حصار یعنی سرکشا کوچ کہ انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ جب تک سایہ اس کے سر پر ہے، اس کے ارد گرد ہے، شیطان اور نفس اس پر حملہ نہیں کر سکتا، وہ شیطان کے اور نفس کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جب تک سچ بولتا ہے یہ دائرہ رحمت اس پر بنا رہتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے کے نقصانات میں بتایا جاتا ہے کہ جس نے جھوٹ بولا اس نے اللہ کی ناراضگی کو اور غضب کو دعوت دی۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی اور بربادی۔ جو جھوٹ بولتا ہے اسے آخرت میں تو بہت عذاب ملنا ہی ہے، اور دنیا میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی یہ ہوتی ہے کہ نہ اس کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، نہ اس کی عبادتوں میں قبولیت کا اثر ہوتا ہے، نہ اس کی گواہی کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ لوگ جھوٹ بولنے والے سے اپنے دامن کو بچاتے نظر آتے ہیں۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ہمیں سچ بولنا ہے اور سچ کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، جھوٹ سے بچنا ہے تاکہ ہم اللہ کی ناراضگی اور اس کی غضب سے بچ سکیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حکایت پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیاری سنت مبارکہ رہی ہے کہ جب بھی وہ کسی بات کو سمجھانا چاہتے تھے تو حکایتوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے تاکہ وہ بات ان کے دل میں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میں بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے حکایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو ہمیں سچ اور جھوٹ کی فضیلت کو اجاگر کرے۔ سچ بولنے کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت ہمارے دلوں میں بسا دے گی۔ وہ حکایت یوں ہے کہ آپ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ گزشتہ زمانے میں بنی اسرائیل قوم میں ایک 3 شخص تھے، 3 شخص ایسے محروم، ایسے غریب، تنگ دست، مفلس تھے کہ لوگ ان کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے تھے، غریبی کا عالم، لوگوں کی طرف سے ان کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ اور ان میں 3 شخصوں میں سے پہلا شخص تھا کوڑی، جسے کوڑ کی بیمار تھی، دوسرا شخص تھا گنجا، اور تیسرا شخص تھا اندھا۔ یہ تینوں، ان کے پاس نہ مال و دولت تھا، نہ کوئی عزت و شہرت تھی، نہ ان کی معاشرے میں کوئی پہچان تھی، یہ الگ تھلگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے اس کوڑی کے پاس آیا اور کوڑی کے پاس آ کر اس کوڑی سے پوچھا کہ اے بندہ خدا، بتا تجھے دنیا میں سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ تجھے سب سے زیادہ پیاری اس دنیا میں کیا چیز ہے؟ تو کوڑی کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے پیاری چیز یہ ہے کہ میرا جو جسم سڑ رہا ہے، گل رہا ہے، جو کوڑ کی بیماری ہے، یہ کوڑ کی بیماری دور ہو جائے اور خوبصورت جلد مجھے عطا ہو جائے، یہی مجھے سب دنیا سے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ دیکھو ہم اللہ کے کیسے ناشکرے بندے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے جسم پر جو ایک خوبصورت چمڑی، صحت مند چمڑی نظر آ رہی ہے، چاہے رنگ کالا ہو چاہے گورا ہو، لیکن ہے بہت بڑی اللہ کی نعمت۔ اب کوڑ کی جسے بیماری ہے، وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ کالا رنگ ہی ملے صحیح، لیکن کوڑ کی بیماری جائے اور مجھے صحت مند چمڑی ملے، جلد ملے۔ یہ سب دنیا سے، مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے پیاری ہے۔ جسی کے بعد جو چیز نہیں ہوتی تب جا کر اس نعمت کا اسے احساس ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور پیارا یہ ہے کہ میری کوڑ کی بیماری جائے اور اچھی جلد آ جائے۔ تو فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، جیسے ہی ہاتھ پھیرا اس کی کوڑ کی بیماری چلی گئی، اچھی جلد، اچھی چمڑی آ گئی۔ اس سے پوچھا کہ اے بندے خدا، مال میں تجھے کون سا مال سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو کہنے لگا کہ مال میں مجھے اونٹ بہت پیارے ہیں۔ تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دی اور دعا کی کہ اللہ تجھے اس میں برکت عطا کرے، اور وہ چلا گیا۔ اور پھر گنجے کے پاس چلا گیا، اس سے پوچھا کہ تجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیاری چیز کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے دنیا میں سب سے پیاری چیز یہ ہے کہ میرا گنجا پن چلا جائے اور مجھے خوبصورت بال نصیب ہو۔ دیکھو یہاں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اچھے خوبصورت بال عطا فرمائے۔ جس کے پاس بال نہیں ہے، جو گنجا ہے، وہ بالوں کو تڑپتا ہے۔ جس کے پاس ہے وہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی عطا فرمائی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس گنجے پن کا جانا اور خوبصورت بال آنا سب میں زیادہ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جس کی برکت سے اس کا گنجا پن دور ہو گیا، اس کے خوبصورت بال نکل آئے۔ اس سے پوچھا کہ اب بتا تجھے مال میں کون سا مال پسند ہے؟ تو کہنے لگا کہ مال میں مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دی اور کہا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس میں تجھے برکت عطا فرمائے، اور وہ چلا گیا۔ پھر وہ اندھے کے پاس چلا گیا، اسے وہی سوال پوچھا کہ اے بندے خدا، تجھے دنیا میں سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ پیاری چیز یہ ہے کہ میرا یہ اندھا پن دور ہو جائے اور مجھے دیکھنے کی طاقت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بینائی لوٹائے، یہ بینائی مجھے سب دنیا سے زیادہ پیاری اور عزیز ہے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، جس کی برکت سے اس کا اندھا پن جاتا رہا، اس کی دیکھنے کی طاقت لوٹ آئی اور وہ دیکھنے والا بن گیا، بینائی لوٹ آئی۔ پھر اس سے پوچھا کہ مال میں تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اندھا کہنے لگا کہ مجھے بکریاں زیادہ پسند۔ تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دی اور دعا کی کہ اللہ تجھے اس میں برکت عطا کرے۔ وہ دعائیں دے کر فرشتہ چلا گیا۔ فرشتے کی دعاؤں کی برکت سے ان تینوں کی جانوروں نے اتنے بچے دیے کہ ایک کے اونٹوں سے، دوسرے کے گائیوں سے اور تیسرے کی بکریوں سے پوری وادی کا دامن بھر گئے اور خوب مالدار ہو گئے۔ مال آیا، اللہ نے انہیں عزت بھی عطا فرمائی، معاشرے میں ان کی عزت اور شہرت بھی ہو گئی۔ یہ پہلے بے عزت تھے، اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ یہ غریب مفلس تنگ دست تھے، اللہ نے انہیں مال و دولت عطا فرمایا۔ یہ لاچار بے بس بیمار تھے، اللہ نے انہیں شفا و تندرستی عطا فرمائی، اور یہ معاشرے میں معزز شخص بن گئے۔
پھر اللہ نے آزمائش کے لیے فرشتے کو بھیجا. وہ سب سے پہلے وہ فرشتہ اس کوڑی کے پاس آیا. جب آیا تو کوڑی کی پہلے سابقہ شکل صورت، یعنی جس طرح پہلے وہ کوڑی تھا اس کی شکل صورت میں اس کے سامنے آیا اور اسے کہنے لگا کہ اے بندے خدا، میں مسافر ہوں، غریب ہوں، اور راستے کا میرا زاد راہ یعنی سفر کا خرچ ختم ہو گیا ہے، اور اس وقت اللہ کے سوا اور تیرے سوا میرا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے نام پر مجھے مدد کر تاکہ میں اپنے گھر کو پہنچوں. تو کوڑی کہنے لگا کہ اے بھائی، تو یہ مال و دولت دے کر آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھ کہ یہاں پر کتنے نوکر چاکر ہیں، کتنے غلام ہیں، مجھے ان سب کا حق دینا ہے، سب کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، تو میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا. فرشتے نے اسے یاد دلایا کہ یاد کر، تو پہلے غریب تھا، تنگ دست تھا، کوڑ کی بیماری تھی، اللہ نے تجھے صحت تندرستی دی، یہ مال و دولت دیا، یہ عزت دی. وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، یہ تو میرے باپ دادا کی وراثت سے مجھے ملا ہے. وہ صاحب جھوٹ کہنے لگا. تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے تیری پہلی حالت کی طرف لوٹا دے. اسے پہلی حالت کی طرف لوٹا دیا ہے. پھر وہاں سے وہ گنجے کے پاس پہنچا، وہی سوال کیا کہ اے بندے خدا، میں مسافر ہوں اور میرا سفر خرچ ختم ہو گیا ہے، تو میری مدد کر تاکہ میں اپنے گھر اپنی منزل تک پہنچوں. تو گنجے نے بھی وہی جواب دیا کہ بھائی، مجھے بھی اور لوگوں کے بہت سارے حقوق ادا کرنے ہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. فرشتے نے اسے بھی یاد دلایا کہ تو پہلے غریب تھا، بے عزت تھا، اللہ نے تجھے عزت عطا کی، مال و دولت عطا کیا، تو اسی اللہ کے نام پر میری مدد کر تاکہ میں اپنے گھر کو پہنچوں. تو کہنے لگا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ مال و دولت مجھے باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے اور میں تمہیں کچھ نہیں دینے والا. فرشتے نے اس کے لیے بھی دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے تیری پہلی حالت کی طرف لوٹا دے. تو اسے بھی اس کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیا گیا. پھر یہ شخص اس اندھے کے پاس پہنچا، یہ فرشتہ اندھے کے پاس پہنچا اس کی سابقہ شکل و صورت میں، اور اس سے وہی سوال کیا کہ اے بندہ خدا، میں مسافر ہوں اور میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، تو میری مدد کر تاکہ میں اپنے منزل مقصود تک پہنچوں. تو اندھا کہنے لگا کہ ہاں بے شک میں تیری مدد کروں گا، کیونکہ پہلے میں غریب تھا، اندھا تھا، اللہ نے مجھے بینائی عطا فرمائی. میں بے عزت تھا، اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائی. میں غریب تھا، اللہ نے مجھے مال و دولت عطا کیا ہے. تو جو کچھ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور تجھے اس میں سے جو چاہیے، جتنا چاہیے لے کر چلا جائے. فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھ. دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. اس میں تیرے دونوں ساتھی جھوٹ بولے اور جھوٹ پر قائم رہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی ان سے چھین لی اور آخرت تو ان کی تباہ اور برباد ہو ہی گئی. لیکن تو ایک ایسا ہے کہ جس نے سچ بولا، سچ پر قائم رہا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ سے راضی ہوا اور یہ دنیا بھی تجھے عطا کر دی اور کل آخرت میں بھی تجھے اس کا اجر و عظیم عطا فرمائے. دیکھو بھائی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ، یہ حکایت ہمیں صاف صاف طور پر یہ نصیحت دے رہی ہے کہ سچ بولنا اور سچ پر قائم رہنا یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اور جب ہمارا رب راضی ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری دنیا اور دنیا کے تمام عاشیاں، جنت اور جنت کی تمام نعمت پانے کے ہم حقدار بن جائیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ سے اور جھوٹ پر قائم رہنے سے نہیں بچایا تو پھر ہمارے لیے یہ دنیا بھی برباد ہونی ہے اور آخرت بھی برباد ہونی ہی ہے. اور عقل مند شخص وہی ہے کہ جسے کے سامنے کچھ باتیں نصیحتاً کی جائیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، وہی شخص عقل مند کہلاتا ہے. اور آپ سب عقل مند ہیں. آج ہم نے یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی، آپ نے سنی، میں نے کہی، تو ہم سب پر لازم آتا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت تب ہوگی جب ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں. انسان کو کب نہ کب تو بیدار ہونا ہی. اگر ہم غور کریں گے کہ ہم یہ بات میں نے آپ کے سامنے جو پیش کی کہ سچ بولنا ہے اور جھوٹ سے بچنا ہے، تو یہاں پر عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم نے جھوٹ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا. یہ حقیقت ہے. ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں اگر جھانک کر دیکھے گا تو ہر ایک کے تصور کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یقیناً ہم نے جھوٹ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولے چلے جاتے.
جھوٹ بولتے ہیں ہمیں اس کا کچھ احساس بھی نہیں ہوتا، تھوڑی سی بھی شرمندگی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ہم بے تحاشا جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں۔ اور ذرا دھیان کرو، ذرا دیکھو اس کی وجہ کی طرف کہ ہم جھوٹ کس لیے بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ ہمارے سامنے جو آتی ہے وہ ہے ڈر کی۔ انسان ڈر کر جھوٹ بولتا ہے، نقصان کے ڈر سے جھوٹ بولتا ہے، کسی بڑے افسر سے ڈر کر جھوٹ بولتا ہے، بیٹا اپنے ماں باپ سے ڈر کر جھوٹ بولتا ہے، شاگرد اپنے استاد سے ڈر کر جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈر ہمارے سامنے آتی ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے پھر اسے کسی اور کا ڈر نہیں رہتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر اسے ساری دنیا سے ڈرنے کی ضرورت پڑتی۔ تو عقل مند شخص تو وہی ہوگا کہ جو تمام مخلوق کے ڈر کو اپنے دل سے نکال دینا چاہے، اور اگر ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے دل سے ہر مخلوق کا ڈر نکل جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے ڈر کو اپنے سینے میں بھرے۔ جب اللہ کے ڈر کو اپنے سینے میں بھر لے گا تو تمام مخلوق سے بے خوف ہو جائے گا، بے نیاز ہو جائے گا۔ آخر کب تک ہم اپنی ایسی زندگی کو بسر کرتے رہیں؟ کبھی نہ کبھی تو ہمیں بیدار ہونا ہے، کبھی نہ کبھی تو ہمیں سنورنا ہے اور اپنے اس گناہ کے سلسلے کو چھوڑ کر نیکیوں والی، اچھائی والی کے سلسلے کی طرف بڑھنا ہے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا۔ انسان کی زندگی میں تبدیلیاں کیوں آتی ہیں کہ انسان کوئی خواب دیکھتا ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اس سے نصیحت اگز کر کے وہ نیک بن جاتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو جو ہے انہیں نہ خواب آتے ہیں نہ حادثات پیش آتے ہیں، تو کیا وہ اسی طرح غفلت میں سوتے رہیں گے؟ تو ان کے لیے جواب ہے کہ نہیں بھائی، دوسروں کے حادثات کو دیکھو، دوسروں کے خواب جو بیان کیے جاتے ہیں ان کو سنو اور اسے اپنے اوپر تصور کرو کہ مجھے بھی ایسا خواب پڑا تھا اور مجھے بھی اسی طرح نیک بننے کی ہدایت دی گئی۔ بہرحال ایک شخص نے خواب دیکھتا ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد پریشان ہو کر خواب کی تعبیر بتانے والے کے پاس دوڑتا ہوا جاتا ہے، کہتا ہے کہ رات کو میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا، بہت بھیانک خواب دیکھا جس سے ڈر کر ابھی تک میرا جسم کپا رہا ہے، میرے دل میں خوف ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائی۔ تو بزرگوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے ایسا کیا خواب دیکھا کہ جس کی وجہ سے اتنے ڈر گئے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا کہ میں ایک جنگل میں جا رہا ہوں، اچانک ایک شیر میری طرف دوڑتا ہوا آیا، میں اس سے ڈر کر بھاگنے لگا، وہ میرے پیچھے بھاگنے لگا، ہم بھاگتے میں ایک کنویں کے پاس پہنچا، ایک گہرا کنواں تھا، میں شیر سے بچنے کے لیے میں نے سوچا کہ میں اس کنویں میں چھلانگ لگا دوں تاکہ شیر سے بچ جاؤں۔ جیسے ہی میں اس کنویں میں چھلانگ لگانے والا تھا کہ اندر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدھا سانپ اپنا منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا، اب کروں کیا؟ ادھر شیر پیچھے پڑا ہے، ادھر اژدھا ہے، اب کیا کروں؟ تو اس کنویں کے کنارے ایک درخت تھا، میں اس درخت پہ چڑھ گیا، درخت کی شاخ پر چڑھ کر بیٹھ گیا تو دیکھتا ہوں کہ اوپر اس شاخ کے پاس ایک شہد کا چھتا لگا ہوا ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ شیر پیچھے پڑا تھا، سامنے اژدھا تھا، اس سے بچ بھی گیا اور اب مجھے کھانے کے لیے شہد بھی ملے گا۔ میں اسی فراق میں تھا کہ شہد کو کس طرح کاٹ کر کھاؤں، لیکن اتنے میں نے دیکھا کہ میں جس شاخ پہ بیٹھا تھا اس شاخ کو دو چوہے کتر رہے ہیں، ایک سفید رنگ کا چوہا اور ایک کالے رنگ کا چوہا اسے کتر رہے ہیں۔ میں نے اسے دور کرنا چاہا لیکن وہ اپنا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ ان چوہوں نے جو ہے درخت کی شاخ کو جڑ سے کاٹ دیا اور میں دھڑام سے اس کنویں میں گرا، اور جیسے ہی گرا میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دی۔ تو حضرت نے کہا کہ جو تم نے خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس جنگل میں تم تھے وہ جنگل یہ دنیا ہے، اور جو شیر تمہارے پیچھے پڑا تھا وہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے جو ہمیشہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور تم اسے بچنے کے لیے کنویں کے پاس پہنچے، وہ کنواں تمہاری قبر ہے، اور قبر کے اندر جو اژدھا تمہیں نظر آیا وہ تمہارے قبر کا عذاب ہے، اور جس درخت پر تم چڑھ کر بیٹھے وہاں پر تم نے شہد کا چھتا دیکھا، وہ دنیا اور دنیا کی لذتیں ہیں، اور دو چوہے جو تم نے دیکھے، کالا چوہا اور سفید چوہا، یہ تمہارے دن اور رات ہیں جو تمہاری اس ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں، اور یہ اپنا کام برابر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہاری زندگی کی ٹہنی کٹ جائے گی اور تم قبر میں جا کر گرو گے۔ اگر تم نے نیکیاں کی تو تم اژدھے سے بچ جاؤ گے، اگر تم نے نیکیاں نہیں کی تو قبر کا عذاب تمہیں نگلنے کے لیے تیار ہے۔
اس شخص کو ایک خواب پڑا، اس نے خواب کی تعبیر معلوم کی اور اپنے آپ کو بیدار کیا، گناہوں سے بچا اور نیکیوں کی طرف راغب ہو کر اس نے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لی۔ تو کیا ہوا کہ اگر یہ خواب ہمیں نہیں پڑا، لیکن یہ خواب ہمیں آپ کے سامنے بیان تو کیا گیا، ہمارے سامنے سنایا تو گیا۔ خواب ہمیں نہیں پڑا لیکن یہ ہماری نصیحت کے لیے ہی ہے کہ جو شخص اس سے نصیحت اگز کرے کہ دن اور رات اپنے وقت پر چل رہے ہیں، ہماری زندگی دھیرے دھیرے کٹ رہی ہے، ہم جس زندگی کی شاخ پر بیٹھے ہوئے ہیں اس شاخ کو دھیرے دھیرے کاٹا جا رہا ہے اور اسے ایک نہ ایک دن پوری طرح سے کٹ جانا ہے اور ہم مرنے والے ہیں اور قبر میں پہنچنے والے ہیں۔ تو قبر میں پہنچنے سے پہلے کیوں نہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جس کے وجہ سے ہم اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچا سکیں۔ بھائیوں، بیدار ہو جاؤ۔ یہ باتیں نصیحت کرنے کی بار بار ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں، لیکن ہم اس کی نصیحت کو آغاز ہی نہیں کرتے، ایک کان سے سنتے ہیں اور ایک کان سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ باتیں اس طرح سننے کی اور چھوڑنے کی نہیں ہیں، یہ عمل کرنے کی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کہا اور سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں میں اثر عطا فرمائے اور ان باتوں سے صحیح نصیحت آغاز کرنے کی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ جب اس سے نصیحت آغاز کریں تو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہماری توبہوں کو قبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو اور ہماری عبادتوں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ میرے کلام اور دعا کا اختتام اس پر کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وما علینا الا البلاغ